بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شاں ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد۔ اللہ رب العزت کا بے شمار بار احسان کے رب العزت نے سن 2022 میں اہلیان پاکستان کو 75ویں یوم آزادی ڈائمنڈ جبلی کے طور پر منانے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی۔ تمام اہلیان پاکستان کو اس عظیم آزادی کے دن پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، یقیناً آزادی اللہ رب العزت جل وعلا کی طرف سے ایک بہت عظیم نعمت ہے، اور اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنا ہم پر اتنا ہی لازم ہے جتنی یہ نعمت اپنی عظمت کے ساتھ اور اپنی شان کے اعتبار سے بڑی ہے، اتنا ہی زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اس مبارک دن کو ہمارے 99% جو احباب ہیں وہ چند نغمے سن کر، سیاسی و غیر سیاسی رہنما کچھ تقاریر کا انعقاد کر کے رسمی زبانی کلامی محبتوں کے دعوے کر کے اور باقی سیر سپاٹا ہلا گلا کر کے اس عظیم دن کو گزار دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس مبارک دن میں ہمیں اپنی نسل نو کو یہ بتانا چاہیے کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آزادی اگر آج ہمیں حاصل نہ ہوتی تو آج ہماری کیا صورتحال ہوتی۔ تحریک پاکستان میں، آزادی تحریک کے پاکستان میں ہمارے بزرگوں کا، سیاسی رہنماؤں کا، علماء، مشائخ اعظام، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کیا قربانیاں تھیں، اور انہوں نے کس قدر مشکلات کا سامنا کر کے ایک عظیم ملک ہمیں آزادی کی صورت میں ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ملا۔ ہمیں اپنی قوم کے نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہیے تھا اس موقع پر کہ برِ صغیر پر مسلمانوں نے 1000 سال طویل حکومت کی، لیکن وہ کون سی کمزوریاں تھیں جن کمزوریوں کی بنیاد پر برِ صغیر سے مسلمانوں کی اتنی طویل اور پاورفل حکومت کا خاتمہ ہوا۔ ہمیں ان کمزوریوں سے اپنی نوجوان نسل کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اس عظیم موقع پر اپنی قوم، ملک و ملت کو بیدار کرنے کا ہمارے پاس ایک حسین اور عظیم موقع ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کی مثال یہ ہے، اس موقع پر پاکستان کی قوم کو ان کے سوئے ہوئے جذبات کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ ملک و قوم کی ترقی کے لیے اس دن کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ ملک و قوم کی عظمتوں پر قربان ہونے کے لیے جو سوئے ہوئے جذبات ہمارے دلوں میں ہیں، ان کو اجاگر کرنے کے لیے یہ دن ایک اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس دن کو ہلا گلا کی نظر کر دیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ بندہ اپنے وطن پر، اپنی ملک پر جان نچھاور کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے قلب میں، انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ اپنے خاندان اور اپنے وطن، اپنی زبان سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے، چاہے وہ انسان صاحب علم ہو، صاحب فضل ہو یا ان پڑھ ہو،
دیہاتی ہو یا شہری ہو، اور نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر انسان کی فطرت میں، ایون کہ وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اس کے دل میں، اس کی فطرت میں اپنے خاندان، اپنے وطن اور اپنی زبان کی محبت اور اس پر مر مٹنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ واپس تشریف لاتے کہیں سفر سے، جب مدینہ طیبہ کے دور سے آثار نظر آنے لگتے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز فرما دیتے۔ جی ہاں، محدثین نے اس حدیث پاک کے حوالے سے لکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک میں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو بہت ساری فضیلتوں سے نوازا، کہ جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی پہنچنے کے لیے اپنی سواری کو تیز فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ انسان کو اپنے اسلامی وطن سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اس کے دل میں اپنی اسلامی وطن سے بالخصوص محبت ہونی چاہیے۔ تو احباب، پوری دنیا جانتی ہے ایک مدینہ منورہ اسلام کے نام پر حاصل کی جانے والی سلطنت، اور دوسری اگر اس کائنات میں اسلام اور کلمے کی بنیاد پر کوئی ریاست مارز وجود میں آئی ہے تو وہ میرا اور آپ کا پیارا ملک، ملک پاکستان ہے۔ آئیے ہم اس ملک پاکستان کو اسی اسلام کا گہوارہ بنائیں، اسی اسلام کے بانی کی تعلیمات کا گہوارہ بنائیں جس اسلام کے نام پر اس ملک پاک کو لیا گیا، اس ملک پاک کو حاصل کیا گیا۔ 75 سال سے یہ ملک نظام کے لیے ترس گیا، یہ ملک امن و امان کے لیے ترس رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جو چیز جس مقصد، جس بیس پر بنائی جائے، جس چیز کی جو غذا ہو، جب تک وہ غذا اور بنیادی چیز اس چیز کو نہ دی جائے تو وہ چیز اپنی طاقت، اپنی قوت کھو دیتی ہے۔ یقیناً ہمیں بھی پاکستان کے اندر بظاہر جو کمزوریاں نظر آتی ہیں، جو قتل و غارت کا سلسلہ رہتا ہے، آئے روز دہشت گرد ہمارے ملک میں آ کے دہشت گردیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ کا وہ پیارا سا نظام آ جائے جس نظام کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا تھا، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہ ملک پاک امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس عظیم دن میں ہمیں اپنے ان پاکستانی بھائیوں، بالخصوص بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اور بالعموم پورے پاکستان میں جہاں جہاں سیلاب کی آفت آئی ہے، ہمیں انہیں اس عظیم موقع پر نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں انہیں یاد کرنا چاہیے، اور صرف یاد ہی نہیں بلکہ ہمیں آگے بڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بلوچ بھائیوں، سندھی بھائیوں، پختون بھائیوں اور پنجابی بھائیوں، کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک مٹھی ہو کر، یک مشت ہو کر ہم ہر حوالے سے ان کی مدد کریں۔ اللہ کریم میرے ملک پاک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔